السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن کے قبول اسلام کا واقعہ۔ جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو تھے اور پورا مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سمجھو ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ بالآخر مکے کے دو بہادر نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ وہ اپنی دانست میں اس اختلاف کی بنیاد اور اس ذلت و رسوائی کی جڑ نعوذ باللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب جمحی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا، وہ اور مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا، اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا۔ اس لیے عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا۔ اس پر صفوان نے کہا، اللہ کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں۔ جواب میں عمیر نے کہا، اللہ کی قسم تم سچ کہتے ہو۔ دیکھو اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے، تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا نعوذ باللہ، کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے، میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے۔ صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا، اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمے ہے، میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا، اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں، جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور ان کو نہ ملے۔ عمیر نے کہا، اچھا تو اب میرے اور اپنے معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا، یعنی اس بات کو چھپا کے رکھنا۔ صفوان نے کہا، ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر پرسان رکھائی اور زہر آلود کرائی، پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا، لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اعزاز و اکرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، یہ اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے ہوئے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکنا رہو، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلہ لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا، آپ لوگوں کو صبح بخیر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے سلام سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس سلام سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے اسی کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا، پھر تم نے کہا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اوپر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی،
بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی۔ بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا۔ پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن شریف پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بھلوا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر رضی اللہ عنہ کی بابت پوچھتا بھی رہتا تھا۔ بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور وہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا، نہ کبھی اس سے بات کرے گا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔